السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 170 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ اس کی تابعداری کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ داداؤں کو کوئی عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت والے نہ ہوں۔ بھئی جب تم باپ داداؤں کی بات پر عمل تب کرو جب اس میں کوئی عقل کی بات دیکھو، اس میں کوئی ہدایت کی بات دیکھو۔ لیکن یہ کہتے ہیں، یہ کافروں کے بارے میں، مشرکین جو کہا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہمارے جن بتوں کو ہمارے باپ داداؤں نے پوجا وہ غلط تھے، اور تم صحیح ہو، ہم تمہارے دین پر عمل کریں؟ ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ کفار مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہی ہیں اور اسی پر رہیں گے، یعنی اس بات پر ان کو یہ فخر تھا کہ جس دین پر ہمارے باپ دادا ہیں ہم اسی پر ہی رہیں گے، اس کے علاوہ ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے ماں باپ کو، باپ داداؤں کو عقل نہ ہو، ولا یہتدون، نہ ہدایت والے ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ مثال کے طور پر دنیا کے کسی معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بڑے غلطی کر رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط تھی بات ان کی، ہم کو صحیح بات پر چلنا چاہیے۔ تو پھر دین کے معاملے میں ایسی بے وقوفی کیوں؟ دین کے معاملے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ حق بات کیا ہے، حق چیز کی طرف ہم کو چلنا چاہیے، اس کی طرف ہم کو جھکنا چاہیے۔ بڑوں کی طرف چلنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بڑوں کی پیروی جو ہوتی ہے یہ ہمارے بچپن سے ہم جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمارے نفس کے اندر بیٹھ جاتی ہے چیز تابعداری کرنا۔ مثال کے طور پر ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ ایک بتا رہے ہیں مصنف، انہوں نے کہا کہ میں جہاز میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، اس کا بیٹا اس کا چھوٹا سا اس کے برابر میں تھا، ماں جو ہے وہ کتاب پڑھ رہی تھی، بیٹا بھی کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ اس عمر میں بچے تو موبائل لیتے ہیں، اس پر گیم کھیلتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو کتابیں پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے اس سے کہا محترمہ، آپ نے اپنے بیٹے کو کس طرح کتاب پڑھنے پر راضی کیا؟ آپ کی بات وہ کس طرح مان لیتا ہے؟ ہمارے بچے تو نہیں مانتے۔ تو اس ماں نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا بچے کہاں مانتے ہیں، بچے تو وہی کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، بچے تو وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا اس کی ماں بھی پڑھ رہی ہے کتاب، تو بیٹے نے بھی کتاب لی۔ اگر ماں باپ بھی موبائل لے کر بیٹھیں گے تو اولاد بھی موبائل لے کر بیٹھے گی، لیکن اس کی ماں کتاب پڑھ رہی تھی تو اس کا بیٹا بھی کتاب ہی پڑھ رہا تھا۔ تو بچے دیکھتے ہیں، جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ قدرتی چیز ہوتی ہے، بچپن سے ہم جو دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز نقش ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک مٹی ہو اور اس سے ہم جو چاہیں وہ شکل بنا لیں، چاہے تو اس میں سے کوئی اچھے کسی برتن کی کام آنے والی چیز کی مورتی بنا دے، شکل بنا لے، جیسے کہ برتن وغیرہ ہو وہ بنا لے اور اس کو اپنے استعمال میں لائیں، چاہے تو ہم اس کو پھینک دیں، چھوڑ دیں، زمین کے اوپر رکھ دیں، وہ پیروں میں کچلی جائے اور وہاں پر وقت اس کا بھی گزر جاتا ہے، وقت اس کا بھی گزر جاتا ہے، استعمال الگ ہوتا ہے۔ تو بچے ایک کچی مٹی ہوتے ہیں، اس کو جس طرح اور جس آکار میں آپ چاہیں گے اس طرح آپ ڈھال لیں گے، لیکن اس ڈھالنے کے لیے صرف کہنا کافی نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے بچے پر، تو اس لیے یہاں پر بھی وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جن خداؤں کو مانتے تھے ہم تو انہی کو مانیں گے، آپ کو کیوں کر مانیں؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ دنیا کے معاملے میں عقل استعمال کرتے ہو تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں عقل استعمال کرتے ہو؟ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ماں باپ میں عقل ہے، ہدایت ہے، اگر ہے تو پیچھے چلو، اگر نہیں ہے تو کیسے چل سکتے ہو؟ اور دین کا معاملہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، وہ تو ہمیشگی والا معاملہ ہے، اس میں کامیابی تو ہمیشہ کی کامیابی، اس میں ناکامی تو ہمیشہ کی ناکامی، اس لیے اس مسئلے میں ماں باپ کے پیچھے اندھا دھند نہیں چل سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ماں باپ کے پیچھے بھی اندھا دھند نہیں چلنا، اور ہم لوگ پیر مرشد مرید اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سسٹم بناتے ہیں اور ان کے پیچھے اندھی تقلید کرتے ہیں۔ پیچھے آیت گزر چکی جس میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ وہ جو جن کی تابعداری کی جاتی ہے، جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ بیزار ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والے فالوورز سے اور کہیں گے ہم نے تو تم پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، کیوں چلے ہمارے پیچھے؟ تو سوچ سمجھ کر لیڈر بھی چننا چاہیے، سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کیا ہم حق راستے پر ہیں، کیا ہمیں صحیح راستہ مل رہا ہے، کیا ہم ہدایت والے راستے پر ہیں؟ کیسے ملے گا یہ ہدایت کا راستہ؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہی تو اللہ بار بار سمجھا رہا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بار بار کہ بھئی دیکھو، سمجھو، عقل استعمال کرو، آنکھیں استعمال کرو، کان استعمال کرو، دل استعمال کرو، زبان استعمال کرو، یہ چیزیں آپ کو ہدایت کے قریب لے کر جائیں گی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم سنتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں، پھر ہم بولتے ہیں، یہ چیزیں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں۔ اس لیے کافر کہتے تھے، یہ ابو جہل کہتا تھا کہ محمد کی نہیں سنو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ جادوگر، اگر سنو گے تو اس کی مان جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا عمل یہ سننے کا ہوتا ہے، سنو تو صحیح کہ کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ ان کے ماں باپ عقل والے نہ ہوں، اگرچہ اس کے ماں باپ، آپ کے ماں باپ ہدایت والے نہ ہوں، تو پھر کیا ماں باپ کے پیچھے پھر بھی چلنا ہے؟ نہیں چلنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ عقل استعمال کرنا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب مثال دی ان لوگوں کی جو کافر ہیں۔ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ان کی مثال بہرے لوگوں کی طرح ہوتی ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، جو سنتے ہی نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اگر سنتے بھی ہیں تو بہت بڑی آواز۔ ایسا ایک بہرا وہ ہوتا ہے جو بالکل اس کو سننے کی بالکل ہی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ایک وہ بہرا ہوتا ہے جو سنتا تو ہے لیکن ذرا اونچی آواز میں سنتا ہے، جیسے ہمارے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، جیسے عمر بڑھتی ہے تو سننے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کافر ایسا بہرا ہے جو سنتا ہی نہیں، اول تو سنتا ہی نہیں، لیکن اگر سنتا بھی ہے تو الا دعاء و ندا، کوئی زور سے چیخ و پکار کے کہے تو وہ سنے گا۔ اچھا، پھر سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو عقل آنی ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ وہ ہماری حسیں ہیں جو ہدایت سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافر کو سم بکم عمی کہا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، دیکھیں، سنتے نہیں ہیں، سنیں، سمجھتے نہیں، بولتے نہیں ہیں، بولیں تو ان کا بولنے کا عمل تو بہت لاسٹ میں ہے، بولنے کا عمل بہت لاسٹ میں ہے، پہلے تو دیکھنے کا عمل ہے، دیکھیں، پھر سنیں، پھر دل پر اس کا اثر ہو، سمجھیں، پھر آخر میں اس کا اقرار کریں، بولیں۔ تو یہ چیزیں، یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کافر کے پاس کہ وہ ہدایت کو سمجھ سکے، ہدایت کو سن سکے، ہدایت کو دیکھ سکے، ہدایت کے لیے بول سکے، یہ صلاحیت ہی ان میں نہیں ہوتی۔ فہم لا یعقلون، عقل ہی نہیں ہوتی ان میں، عقل ہوتی تو اللہ کو پہچانتے، اللہ کو عقل سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ کتابیں نہ بھیجتے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے احکامات نازل نہ کرتے، تب بھی اللہ کو پہچاننا فرض تھا، کیونکہ اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت کافروں میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو یا دین کو پہچان سکے، سن سکیں، بول سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خود کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔